السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک محفل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ محفل جو بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے شرعی طریقے سے، بڑے مسنون طریقے سے، معزز دینی مزاج رکھنے والے اصحاب کی طرف سے یہ جو مجلس منعقد کی جا رہی ہے، اس وقت پر میرے دل میں آتا ہے کہ میں مبارکبادی پیش کروں اور ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر قائم کرنے کے لیے جو دینی مزاج کے افراد آگے آ رہے ہیں، یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے۔ دلہا اور دلہن کے سرپرست، دلہا اور دلہن کے جو ذمہ داران ہیں اور سرپرست ہیں، دونوں طرف سے دونوں بھی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اور اس مبارک محفل میں جو سامعین میں موجود بزرگ ہیں، نوجوانان ہیں اور مائیں اور بہنیں، معزز مائیں اور بہنیں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ ایک شرعی محفل میں آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس محنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے۔ اس مناسبت سے خطبہ نکاح آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ خطبہ نکاح ہے، نکاح کا خطبہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے موقع پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس کے اندر آپ نے 3 آیتیں پڑھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور وہ 3 آیتوں میں پہلی آیت ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء،
سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، اور تیسری آیت ہے جو ہم کو ملتی ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 70۔ یہ 3 آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر آپ نے پڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خطبہ نکاح کے دوران ان آیتوں کو دہرائے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو، اور سامعین حضرات اس کو غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ اکرام سن رہے تھے وہ صحابہ اکرام کی سنت پوری کرتے ہیں۔ سامعین اکرام سن کر آپ سنت پوری کرتے ہیں اور میں سنا کر ایک سنت پوری کرتا ہوں، اس طریقے سے یہ محفل مبارک ہو جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 آیتیں ہی کیوں پڑھیں؟ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں، قرآن مجید میں تو بہت ساری آیتیں ہیں۔ نکاح کے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آیتیں کیوں پڑھی؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ 3 آیتوں میں کچھ ایسے سبق ہے، کچھ ایسے لیسنز ہے، اس کے اندر کچھ ہمارے لیے ایسے دروس ہے، ایسے امپورٹنٹ ایسے پوائنٹس ہے جو ایک دلہا دلہن کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ اب ایک ہے دلہا اور دلہن جو آج جو دلہا اور دلہن کی شکل میں ہے، کچھ ایسے دلہا دلہن بھی اس محفل میں ہیں جو 10 سال پہلے بن گئے، 20 سال پہلے بن گئے، 40 سال پہلے بن گئے، ہر ایک کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ وہ کیسے؟ آج جو دلہا دلہن ہے ان کے لیے تو اس میں نصیحت ہے، یہ ایسے پوائنٹس ہیں، یہ آیتیں ایسی ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ایسے نکتے ہیں۔ مان لیجئے اگر کسی کی 10 سال پہلے شادی ہوئی ہے تو اس کے لیے ایک ریفریش، اپنے معلومات کو ریفریش کر لینے کا ایک موقع ہے۔ شوہر اگر بیٹھا ہوا اور سن رہا ہے تو اس کے لیے ایک ریمائنڈر کی حیثیت میں اس کو ایک یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ 3 آیتیں پڑھنے کے بعد تم نے اللہ کا نام لے کر الحمدللہ میں نے قبول کیا۔ اللہ کے لیے آپ کہتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کے نام پر آپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں تو ایک بچی جو اجنبی تھی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو کس کے نام لینے کی وجہ سے وہ بچی حلال ہوئی؟ اللہ۔ تو اس کا خیال رکھو، یہ کل کے دن اس بچی پر ظلم مت کرو۔ 10 سال ہو جائیں گے تو نکاح کے اس ایگریمنٹ کو مت بھولو، یہ نہ سوچو کہ نکاح تو ہو کر بہت عرصہ ہو گیا، نہیں، اس نکاح کے ٹائم پر تم نے اس اللہ کا نام لے کر اس بچی کا ہاتھ پکڑا تھا، اور یہ بچی نے اس شوہر کے بارے سے اللہ کے خاطر محبت کرتے ہوئے اور نکاح کرنے کا ایک شرعی طور پر اس لڑکی نے فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ دونوں کا جو رشتہ ہو رہا ہے درمیان میں کس کا نام استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ۔ خیال رکھو، یہ بڑی معزز ذات، ربوبیت، الوہیت، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی ذات ہے، ایک عظیم ذات کا تم نے نام استعمال کیا ہے کہ اس کو پامال نہ کرنا۔ کل کے دن اگر شوہر بیوی پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک عورت پر ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کے بعد کسی پر ظلم کر رہا ہے، مسئلہ بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے۔ کل کے دن اگر یہ بیوی شوہر کے حقوق کا خیال نہیں رکھتی، شوہر کا احترام نہیں کرتی، تو وہ ایک آدمی پر ظلم نہیں کر رہی ہے، دراصل وہ اللہ کے حقوق پر ظلم کر رہی ہے۔ دراصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا اس نے جو مس یوز کیا ہے اس کو بہت جلد اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو آئیے ان 3 آیتوں کے اندر 8 سبق، یہ 3 آیتوں میں ہمارے لیے 8 سبق ہے جو ہر دلہا دلہن کے لیے کام آئیں گے، چاہے وہ دلہا دلہن آج کا لیٹسٹ دلہن ہو ابھی کے نئے، یا پھر وہ پرانے بہت عرصہ پہلے وہ دلہا دلہن بن چکے ہوں گے۔ 8 ایسے سبق ہیں، اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ زندگی خوش و خرم ہو جائے گی۔ پہلا سبق، یا ایہا الذین آمنوا، آیت کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، دلہا دلہن اکثر کیا ہوتے ہیں، نکاح کے دن خوشی میں ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات ان کو یہ نصیحت یاد نہیں رہتی، لیکن بعد میں
ان کو ریمائنڈر کے طور پہ بتایا جاتا ہے تو کام آ جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ ساری محفل کے لیے سب کے لیے کام آنے والے پوائنٹس ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے دلہا دلہن کو اس پر غور کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آیتوں میں 2 آیتوں میں شروعات کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تیسری آیت بھی شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، دوسری آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الناس. اب یہ شروعات جو ہو رہی ہے آمنو، یعنی پہلا پوائنٹ یہ بتایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو یہاں پر پکار رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں اے مومنو، تمہیں جو نکاح یہ حلال کرنے کا جو تم کو سسٹم ملا ہے نا، وہ ایمان کی بنیاد پر ملا. اگر ایک باپ کو پتا چل جائے کہ اگر لڑکی کے باپ کو پتا چل جائے کہ جو لڑکا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کفر پر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، تو کیا یہ لڑکی کا باپ اپنے بچے کو حوالے کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ جو ایمان والا ہے ہی نہیں، تو ایک ایمان والے بچی کا ایک غیر ایمان والے بچے سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ یہ نکاح جو تمہارے لیے حلال ہوا نا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ تم ایمان والے ہیں. اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تم نے اگر برابر نہیں پڑھا، اگر توحید تمہارے اندر صحیح نہیں، اگر تمہارے اندر شرک بھرا ہوا ہے، اگر تمہارے اندر توحید صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے نکاح حلال نہیں ہوتا. تو یہ نکاح جو حلال ہوا اس کی بیسک جو بنیادی وجہ ہے وہ ایمان ہے، ایمان. تو لہذا اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شادی کے دن ایسا کوئی گناہ نہ ہو. ایمان کا بھی تقاضا ہے. اس ایمان کا تقاضا یہ ہے خوشی میں آ کر کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا، خوشی میں آ کر کہیں شرک نہ کر لینا، خوشی میں آ کر کہیں بدعتیں نہ کر لینا، خوشی میں آ کر کہیں حرام کام نہ کر لینا. ایمان، اپنے ایمان کا عملی طور پہ بھی ثبوت دے، عقیدے کے طور پر بھی ثبوت. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دلہا اسی وقت پر خاص طور سے کیا کرتا ہے، آج میرے شادی کا دن ہے، شیف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری تم اس کی نافرمانی کی شکل میں کر رہے ہو. یہی ہوتی ہے محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے وفاداری؟ اس اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر سے تم پر ایک نعمت دی، اس نعمت کا پلٹا کر تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کر رہے ہو؟ نافرمانی کی شکل میں. کیا یہ ہوتی ہے وفاداری کہ تم آج خاص طور سے شادی کے لیے داڑھی مونڈ رہے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے؟ لڑکی بے پردہ ہو رہی ہے، لڑکا سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے، کئی رسم و رواج کرتے آ رہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ منجے سانچک، پھر درمیان میں جہیز جیسی حرام ایک لعنت، باطل طریقے سے مال کھا لینا، اسراف، اور بہت ہی بڑا چڑھا کر مہر ایسا کہ آخری میں قرضہ لیا جا رہا ہے. شادی بیاہ کو اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ آدمی اپنی کیپیسٹی باہر ہو کر رہا ہے. یہ ساری نافرمانیوں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. یہ کون سا نکاح ہوا؟ یہ کوئی شرعی نکاح ہوا کیا یہ وہ نکاح ہے جس پر اللہ خوش ہوگا؟ یا آخر کون سے طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ بے وفائی نہیں ہے؟ اگر ایک عام آدمی سے بے وفائی کرتے ہیں تو معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. اللہ سے بے وفائی، اور اس اللہ سے جس نے کہ ایک عورت کو پیدا کیا، تمہارے نفس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے کتنا انتظام کیا. کسی کے گھر میں ایک بچی کو پیدا کیا، وہ بچی کو ماں باپ بڑے پیار سے پالتے ہیں، پوستے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں، کئی سالوں کے بعد یہ بچی کو حوالے کرتے ہیں. یہ پورا نظام چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کا حق بے وفائی کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے، اسراف کے ذریعے سے، جہیز کے ذریعے سے، سانچک اور مہندی اور نہ جانے کیا کیا رسم و رواج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکلیف دینے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے سے بچنا چاہیے. آپ کو ایک آدمی عزت سے کوئی چیز دے رہا ہے اور آپ اس کو ایسا کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ آدمی کیسا ہے بھائی، میں بڑی عزت سے اس کو تحفہ دے رہا ہوں اور یہ آدمی ایسے مارتا ہے. اللہ نے بڑی عزت کے ساتھ دلہا اور دلہن کا ایک رشتہ دیا اور میں نافرمانی کر رہا ہوں تو مطلب اکلا کے گویا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو ایسے مار رہا ہوں. یہ مطلب ہوتا ہے. بڑے مبارکباد ہے اس محفل کے ذمہ داران کہ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں شریعت کے سارے اصول کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ ایسے مثالیں ہمارے معاشرے میں اور کر دے اور بڑھا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دوسرا نقطہ غور کریے آپ. پہلا نقطہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان کو للکارا جا رہا ہے.
ایمان کو تازہ کیا جا رہا ہے. اپنے ایمان کو تازہ کرو. جب آدمی گناہ کرتا ہے، سعودی عرب میں ہمارے استاد سے ہم نے پوچھا کہ ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے، کہا نافرمانیوں سے. پھر ایمان تازہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے. تو ہم نکاح کے موقع پر اپنے ایمان کو کمزور کرنے بیٹھے ہیں یا اپنے ایمان کو بڑھانے بیٹھے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ. اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانے بیٹھے اس محفل میں تو ہر کام شریعت کے مطابق ہونا ہے. اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج اپنے ایمان کو غارت کرنا ہے، اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے، پھر کریے نافرمانی. پھر اس کے بعد دیکھیے ہر چیز کا پرائز ہوتا ہے. ہمارے شاہد صاحب کی ہوٹل ہے، آسان مثال ہے. جو بھی لوگ کھانا کھاتے ہو تو اس کا جاتے آتے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جاتے جاتے جو جتنا آپ نے کھایا اتنی بل ادا کر کے جانا پڑتا ہے. گناہ کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. جتنے تم گناہ کرو گے نا اس کی بھی بل ادا کرنی پڑتی ہے، کبھی اس دنیا میں کبھی آخرت میں. اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم کوئی ایسے گناہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے. دوسرا پوائنٹ غور کریے آپ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی، اس میں بھی تقوی کا ورڈ آیا. سیکنڈ جو آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. سوال دوسرا پوائنٹ کیا مل رہا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے اپنے ایمان کو تازہ کرو. دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ مل رہا ہے اپنے تقوی کو بھی تازہ کرو. بھائی شادی کے موقع پر یہ نہیں کہا جا رہا خوش رہو خوش رہو، کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اللہ کے نافرمانیوں سے بچو، اللہ کے نافرمانیوں سے بچو. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اسلام جو ہے فطری مذہب ہے. خوش ہونے کے لیے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو خوش ہو ہی جائے گا. اسلام ایسی بات کیوں کرے گا جو ایک آدمی آلریڈی خوش ہو جائے گا؟ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ تم خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ. وہ تو ایک فطری طور پہ ایک آدمی خوش ہوگا شادی کے موقع پر، خوش ہے اسی لیے تو شادی کر رہا ہے. تو ایسی چیزیں جو انسان خود بخود کرے گا نا تو شریعت اس پر توجہ نہیں دیتی. شریعت اس پر خاص طور سے توجہ دیتی ہے کہ جب وہ خوشی میں بھول جاتا ہے. جو شریعت آئی ہے الذکر، یہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذکر، ریمائنڈر. قرآن اللہ نے نازل کیا لوگوں کو یاد دلانے کے لیے. یہ شریعت کیا ہے؟ یاد دلانے کے لیے. خوشی کے موقع پر یا غم میں آدمی جو چیزیں بھول جاتا ہے شریعت اس کو یاد دلاتی. اس کا خیال رکھنا، کیونکہ خوشی میں آدمی نافرمانیوں کی طرف جا سکتا ہے. تقوی اختیار. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی بھی اردو میں ہم کہتے ہیں اللہ کا خوف. یہ اس کا بہت ہی انکمپلیٹ میننگ ہے. تقوی معنی ہوتا ہے، یہ ورڈ آپ بہت سنتے ہیں رمضان مبارک میں بھی، ہر جگہ بھائی تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، تقوی کے ساتھ. جس کا تقوی اچھا اس کی زندگی اچھی، جس کا تقوی اچھا اس کے خبر کے حالات اچھے، جس کا تقوی اچھا قیامت کے دن حشر کے میدان میں آسانیاں. پھر آخر ہے کیا بھائی؟ تقوی سمجھنا بہت ضروری ہے. تقوی نکلا ہے تقاتن سے. تقاتن کا مطلب ہوتا ہے چھتری. عربی زبان میں تقاتن کا مطلب ہوتا ہے چھتری. تقاتن کا مطلب ہوتا ہے ڈھال. تلوار کا جب حملہ ہوتا ہے نا تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ڈھال استعمال کرتا ہے. تو تلوار کے گھاؤ سے بچانے کے لیے آدمی ڈھال استعمال کرتا ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں تقاتن. کیا مطلب ہے اس کا؟ چلیے غور کرتے ہیں. علماء کرام نے بتلایا کہ جیسے بارش سے بچنے کے لیے چھتری جو ہے درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تلوار کے گھاؤ سے بچنے کے لیے درمیان میں ڈھال رکاوٹ بن جاتی ہے. اگر آدمی تقوی کی زندگی گزارے گا، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے نافرمانیوں سے بچے گا، اللہ کے فرما برداری کرتا جائے گا، نیک کام کرتا ہے، توحید پر ہے، نماز ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، روزہ کا اہتمام کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اسلام کے 5 ارکان، پھر اس کے بعد جتنے نیک عمل ہو سکتے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی صحیح کام کرتے جا رہا ہے اور برائیوں سے بچتے جا رہا ہے. تو اس آدمی کو تقوی کی کیفیت ملتی ہے، تقوی ملتا ہے. اچھا ہے تقوی سے کیا ہوتا ہے؟ اب بچا ہوتا ہے. کس سے بچ رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کے ذریعے سے بڑے بڑے مصیبتوں سے بچا لیں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے مصیبتوں سے انشاءاللہ بچا لیں گے. جب آدمی شریعت پر گامزن رہتا ہے تو بہت سارے مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹلا دیتے. تقوی کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدے ہوتے، خبر میں بھی فائدہ ہوتا ہے. صحیح ترغیب میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو قبر میں لٹایا جاتا ہے پہلی رات. اب ظاہر بات ہے کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے لیٹنے کا، جب بھی وہ لیٹے گا تو ظاہر بات ہے اس کا پہلا ایکسپیرینس رہے گا وہ. اب پہلا ایکسپیرینس ہے، اکیلا ہے، سناٹا ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے،
بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، اکیلے لیٹنا ہے جا کر. ابھی اکیلے لیٹنے کا جو ایکسپیرینس ہے نا، پہلے ہے بھی نہیں، کیسا نہیں کہ پہلی مرتبہ پہلے تھا ایکسپیرینس، تو اب ذرا لیٹنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو لائف کا، انسان کے زندگی کا سب سے ٹف وقت ہے، کیونکہ انسان کے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک موت سے پہلے اور دوسرا ہے موت کے بعد. ہمارے زندگی کے دو حصے ہیں، ایک موت کے بعد کی زندگی ہے اور دوسرا ہے موت سے پہلے. اور ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، مسلمان کی اصل میں زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد، وہی اصل حقیقی کامیابی والی زندگی. اب یہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کو، بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، کفنانے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے، تو عذاب اس کے سر سے آنا چاہتا ہے، عذاب اس کے رائٹ سائڈ سے آنا چاہے گا، عذاب لیفٹ سائڈ سے آنا چاہے گا، عذاب پیروں کی طرف سے آنا چاہے گا، سر کی طرف ایک طرف نماز ٹھہر جائے گی، عذاب آئے گا، نماز کہے گی ادھر سے جانے کا کوئی تمہارے لیے جگہ دوں گی نہیں میں آج. یہ بندہ نماز پڑھا کرتا، اس کی نماز ٹھہر جائے گی. ایک طرف سے عذاب آنا چاہے گا، روزہ ٹھہر جائے گا. ایک طرف سے عذاب آنا چاہے گا، زکوٰۃ ٹھہر جائے گی. ایک طرف سے عذاب آنا چاہے گا، اس کے نیک اعمال، صدقہ، خیرات. دیکھا آپ نے اسلام کے 5 ارکان میں کتنا دم ہے. عقیدہ اچھا رہا تو یہ سارے عمل قبول ہوں گے، اگر عقیدہ اچھا نہیں ہے تو یہ سارے عمل بھی پھر کچھ قبول ہونے والے. عقیدہ پہلے زبردست ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ سارے اعمال. تو یہ اعمال آپ کو کیا کرے، جیسے تلوار کا حملہ ہوتا ہے تو آپ ڈھال کے ذریعے سے بچاتے اپنے آپ کو. بارش ہوتی ہے تو چھتری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ تقویٰ ہم کو قبر کے وقت، قبر کے اندر جب عذاب آئے گا تو اس عذاب کے مقابلے میں بچائے گا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یعنی تقویٰ وہ ہے جو انسان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے، قبر کی تکلیفوں سے، اور آخرت کے میدان، آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تقوی کے ذریعے سے، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تکلیفوں سے بچائیں گے. تو یہ دوسری نصیحت ہے. تو شادی بیاہ کے موقع پر اکثر یہ ہوتا ہے نافرمانیاں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کرام نے جمع کیا، ایک آدمی شادی شروع کر کے، شادی کی جو کاروائی جب شروع ہوتی ہے تب سے لے کر شادی ختم ہونے تک، کم سے کم ہم ہندوستان میں کتنے کام کر لیتے ہیں، پورے ملا کے اگر دیکھیں تو 40 حرام کام پورے کرنے کے بعد شادی ہو رہی. سانچک، مہندی، یہ رسم وہ رسم، شادی ہونے کے بعد جمعگی، اس سے پہلے جہیز. اور وہ جہیز چونکہ ادا نہیں کرتے، جہیز کے بندوبست کے لیے بچہ سفر کرتا ہے، 10 سال دیر سے شادیاں ہوتی ہیں. اس دوران میں ویلنٹائنس ڈے آتا ہے، اس دوران میں واٹس ایپ کے ذریعے سے چیٹنگ ہوتی ہے، حرام طریقے سے تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں. کئی حرام کام کرنے کے بعد آخری میں وہ نکاح کا جو پروسیس اگر آپ نے دیکھا ابھی تھوڑی دیر میں، مشکل سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنے چھوٹے سے کام کو ہم نے رائی کو پہاڑ بنانا، اس نکاح کو ہم نے کیسے بنا دیا، 10 سال، 15 سال، 20 سال ایسا اس کو ٹلاتے ہیں، اس کو رائی کو پہاڑ بنا دیتے ہیں اور پوری زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں. آخری میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے رسم و رواجوں کو، دیر سے ہونے والے شادیوں کے نقصانات کو، جہیز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو جمع کریں گے تو 40 حرام کام کے مرتکب کر کے. یہ کون سا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرنے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہم نے نکالا ہے؟ اگر ہمارے معاشرے میں آج عذاب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ حشر، سورہ مجادلہ، سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں، نیا سسٹم لا رہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بتایا، شادی ایسے کرو، لیکن ہم ویسے نہیں کرتے، اپنے طریقے سے کرتے، اس میں حرام ایڈ کر رہے ہیں، بدعتیں ایڈ کر رہے ہیں، رسم و رواج ایڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک نیا سسٹم بنا لیا. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتا ہے، اولئک فی الاذلین، تو اللہ ایسی قوم کو ذلیل کر دیں گے. آج مسلمان دیکھیں عقیدے میں نیا سسٹم لا لیے، توحید کا سسٹم الگ، شرک کا سسٹم الگ. مسلمان شرک کے سسٹم میں پھنسے ہوئے، توحید کے سسٹم میں فٹ ہی نہیں آ رہے. بہت کم مسلمان ہیں جو توحید کے سسٹم میں، اکثر مسلمان شرک کے سسٹم میں. ہمارے عقائد تباہ، عبادات کے اندر
सुन्नत का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा, बिदअत के सिस्टम में हर कोई पड़ा हुआ है। हमारे इबादत खराब, अकायद खराब, हमारे इबादत खराब, मामलात में हराम सिस्टम में फंसे हुए, हलाल सिस्टम में आने की तौफीक नहीं मिल रही, मामलात खराब, अखलाकियात के अंदर बुरे अखलाक में फंसे हुए हैं, अच्छे अखलाक में आने का टाइम नहीं है, अखलाकियात खराब। हमारे शादी ब्याह के अंदर निकाह का सिस्टम नया, तलाक का सिस्टम नया, खुला का सिस्टम अजीब, तरके का सिस्टम अजीब, तोहफों का सिस्टम अजीब। हमने गलत तरीके से, शरीयत को सही तरीके से नहीं बताया, गलत तरीके से फॉलो किया, तो आज जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आज हुकूमत कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तो उसके कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिम्मेदार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मौका दे रहे हैं। अगर वैसा है तो पहले गुनाह तो हमको मिल रहा है ना। दूसरा नुक्ता, पहला नुक्ता ईमान, दूसरा नुक्ता है तक़वा इख्तियार करो। तीसरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये तीसरा नुक्ता है कि तुम इस हालत में मरो कि तुम्हारी हालत मौत मुसलमान की हालत में हो, यानी जब भी मौत आए तो इस हालत में होनी चाहिए कि तुम मुस्लिम रहो। मतलब क्या है? मुस्लिम का माना है फरमा बरदारी। मुस्लिम जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, अरबी ज़बान में उसको कहते हैं गैर मुस्लिम। जो अल्लाह की बात मान के चलता है उसको कहते हैं मुस्लिम। अरब के लोग कहते थे नाक़तुम मुस्लिमा। नाक़तुम मुस्लिमा माने एक ऐसी ऊँटनी आका जैसे बोले चलता है, आका जैसे बोले वैसा चलती है ऊँटनी, उसको कहते हैं अरब के लोग नाक़तुम मुस्लिमा। कहते ये ऊँटनी मुस्लिम ऊँटनी। क्यों? इसलिए कि आका जैसे कहता है वैसा चलती, अपने हिसाब से नहीं चलती। हमने भी अपने डोरिया, जैसे उस ऊँटनी ने डोरी किसके हवाले की, मौत हो गई सबकी, अगर तो किस हालत में होनी चाहिए? अल्लाह की फरमा बरदारी में या नाफरमानी में? फरमा बरदारी। यानी इस मौके पर यह आयत पढ़ी जा रही है, निकाह के टाइम पर यह आयत में याद दिलाते कि तुम ना मरो मगर इस हालत में कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारी। तो आदमी जब भी गुनाह कर रहा है अगर ये सोच ले इस हालत में अगर मेरी मौत आ गई तो क्या मैं अल्लाह ताला के पास गुनाह की हालत में मिलूंगा, या मैं अल्लाह ताला से जब मिलने जा रहा हूं तो मैं किस हालत में मिलूंगा? अल्लाह ताला को खुश करने वाला। कुछ ऐसा अमल के दौरान, अगर नमाज के दौरान मौत आ रही तो बहुत अच्छी मौत है, सजदे में मौत आ रही है बड़ी अच्छी मौत है, गुनाह के दौरान मौत आ रही है तो कितनी बुरी मौत होगी। क़यामत के दिन जिस हालत में तुम मरोगे उस हालत में उठाया जाएगा। अगर एहराम की हालत में मरोगे तो क़यामत में लब्बैक पढ़ते हुए आएगा। इस वजह से हमेशा गुनाह आते ही सोचना चाहिए इस हालत में अगर मैं मर गया तो क्या होगा। एक आयत में 3 नुक्ते मिले, उसके बाद सेकेंड आयत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे निकाह के मौके पर 3 आयतें पढ़ते थे। वो 3 आयतों से इस महफिल में हमारे लिए क्या सबक है, मैं पहली आयत में से आपको 3 सबक मैंने बता दी। उसके बाद है सेकेंड आयत, सूरह निसा, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 1, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम। क्या कह रहे हैं? आए लोगो तक़वा इख्तियार करो अपने रब का। अब यहां पर अल्लाह ताला ने रब, खास तौर से रब की आयत क्यों पढ़ी गई इधर? रब्बुन, वैसे तो अल्लाह ताला के और भी सिफत है, रहमान है, रहीम है, लेकिन यहाँ पर रब का वर्ड खास तौर से जो आयत में, उसी आयत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों पढ़ रहे हैं? यानी रब्बुन का मतलब है पालने वाला। वो कई माँ बाप है अपने बच्चों के शादियां नहीं करवाते, अगर ये शादी करेगा बीवी को कौन पालेगा, बच्चों को कौन पालेगा? नहीं नहीं नहीं, बाहर जाओ कमाओ, जब तक नहीं होता नहीं नहीं शादी नहीं, शादी नहीं। ऐसा तस्वर है जैसा कि बच्चा पाल रहा है, ये बच्ची पाल रही है। इसी वजह से देखते हैं जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो हमारे घरों से क्या आवाज़ें आती है, अब हमें कौन पालेगा? नऊज़ुबिल्लाह, क्या ये पालने वाला है? पालने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा अकीदा है, हमको याद दिलाया जा रहा बार बार। इसकी वजह से तुम अपने दिमाग को जो है लड़ा कर खामखा के निकाह के सिस्टम को बहुत दूर, बहुत मुश्किल मत करो। अब ये यहाँ बच्चे और बच्ची दोनों भी छोटे हैं, उनके माँ बाप के ज़हन में भी ख्याल आ सकता था, लेकिन ईमान पुख्ता है। जब ईमान पुख्ता हो जाता है तो ऐसे शैतानी ख्यालात पे आदमी तवज्जो नहीं देता। मुबारकबाद है, मुबारकबादी है। और अक्सर क्या किया हमने, हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस माइंड बहुत हो गया मुसलमानों का। दीनी कामों में भी बिजनेस बहुत, दीनी कामों के दौरान हम बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। भाई इबादत को इबादत में रखिए आप,
بزنس کو بزنس میں رکھیے، لیکن عبادت کے ذریعے سے بھی کچھ بزنس ہو سکتا ہے کیا؟ غور کرتے، ایک اگر کڑھائی ہے، کڑھائی میں جو ہے 100 مرچیاں تل سکتے، اور کونے سے بھی کوشش کرے اور 100 مرچیاں تل سکتے کیا؟ یہ سسٹم ہے ہمارا۔ نکاح ہے، نکاح کر لو نا، نہیں 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 نہیں، یہاں پر جو ہے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، اسی موقع سے کیوں نہ جہیز کے پیسے بھی کما لے۔ اب دیکھیں شیطانی سوچ، یہ ہے بزنس مائنڈ۔ ایک عبادت کو اب اگر موقع ملتا نا تو مسجدوں میں بھی شاید بزنس شروع کرا لیتے، اللہ حفاظت کرے۔ وہ چونکہ حدیث آگئی مسجد میں بزنس مت کرو ورنہ تمہارے بزنس میں لعنت پڑے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بزنس میں برکت نہ ہو، چونکہ وہ حدیث آگئی اس وجہ سے بچ گئے، ورنہ شاید مسجدوں کو بھی بزنس کا اڈا بنائے تھے۔ ایک نکاح ایک عبادت ہے، نکاح جو ہے ایک شرعی سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ہم بزنس کر رہے ہیں۔ ہاں شادی تو کریں گے لیکن کتنے پیسے دیتے؟ ارے آپ یہاں پر بیچنے کرنے کی بات ہو جا رہی، کیا بچی کو بیچا جا رہا ہے یا بچے کو بیچا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ضرورت ہے، اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے ایک سسٹم دیا، ایک پروجیکٹ میں 10 اور پروجیکٹ کریں گے نا تو آخری میں شپ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یہ تو لٹیا غرق کرنے والی بات ہے، یہ تو کشتی ڈبانے والی بات ہے۔ اس وجہ سے سارا معاشرہ تباہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں وہ لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ آج مسلمانوں پر ذلت کیوں آ رہی ہے؟ عقیدے میں نیا سسٹم، عبادتوں میں نیا سسٹم، معاملات میں نیا سسٹم، اخلاقیات میں نیا سسٹم، نکاح اور طلاق کے پورے نئے نئے سسٹم لا لیے تو ذلت آنے۔ جب تک ذلت نہیں ہٹے گی، جب تک کہ ہم ریئل اسلام کی طرف نہ آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہے۔ پانچواں نقطہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 1 میں ربکم وڈایا، یعنی اللہ پالنے والا ہے، توکل کرو بھائی، آگے کرو، بچوں کے شادیاں کرو حرام طریقے سے، راستے سے بچا کر، حرام راستوں پر روک لگا کر حلال راستوں پر آگے بڑھو، اللہ سنبھالے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا پوسے گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یہاں ایک اور ایک نقطہ ہے، دلہا دلہن، یہ ہمارے پرانے جو دلہا دلہن ہیں ہمارے سامعین کرام ہیں سب کے لیے آئے گا، صرف نئے دلہا دلہن کے لیے بھی نہیں۔ یہ نقطہ خاص طور سے جب دلہا دلہن میں یا لڑکا لڑکی میں یا شوہر بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کیا لے کر ہوتا ہے؟ بات پر، بھائی میں بہت مالدار گھرانے کی تھی، میں تمہارے گلے پڑ گئی، یا شوہر سمجھتا ہے مجھے اور بھی خوبصورت عورتیں مل جا سکتی تھی لیکن میں نے تم پر رحم کھا کے شادی کر لیا۔ تکبر والی باتیں، ہمارا خاندان بڑا، تم گاؤں والے، ہم شہر والے، میرا رنگ اچھا ہے، تیرا رنگ اچھا ہے، میں مال والا ہوں، تیرا مال کم ہے، میں اچھا ہوں، تم خراب ہو، میں اچھا کماتا ہوں، تم گھریلو کام برابر نہیں کر رہے۔ اس کو کہتے ہیں ریسزم، تعصب والی باتیں، ایک دوسرے کو گرانے والی باتیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ تمہاری بیوی ہے بعد میں لیکن وہ پہلے ہے اللہ کی بندی، وہ شوہر ہے بعد میں لیکن پہلے وہ اللہ کا بندہ۔ عزت کرو اس اللہ تعالیٰ کی جس کے نام پر تم نے حلال کیا تھا۔ ایک دوسرے کو ستاؤ مت۔ حالات کبھی برے آتے ہیں، کبھی بیوی محسوس کرتی ہے کہ اب میں جو چاہے کہوں گی تو شوہر سن لے گا، نہیں نہیں، یہی ٹائم تمہارے آزمائش کا ہے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کو کچھ بھی کہہ لوں گا، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں، یہ تمہارے آزمائش کا ٹائم ہے۔ تم اگر اپنے ماتحت کو اور اپنے ذمہ داریوں کے درمیان سختی کرو گے تو اوپر والا تمہارے زندگیوں میں سختی کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے اللہ، اللہم اشقق علی من شق امتی، اے اللہ جو میری امت پر مشقت ڈالے تو اس کی زندگیوں میں مشقت ڈال۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو دونوں پر کسی ایک، دلہا اگر دلہن پہ ظلم کرتا ہے یا دلہن اگر دلہن پر جو ہے دلہن اگر دلہے پر ظلم کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پڑے گی۔ اس وجہ سے کیا کرے؟ من نفس واحدہ، یہ گاؤں کا، یہ شہر کا، یہ مال کا، یہ سب غرور اچھی بات نہیں ہے۔ اینڈ میں فلاں قبیلے کی ہوں، میرا نسب نامہ یہ ہے، نہیں، تم اینڈ میں آدم علیہ السلام کے اولاد ہو بس۔ کون اونچا کون نیچا بھائی؟ میرا خاندان بہت اونچا ہے، تمہارا خاندان گرا ہوا ہے، ہمارے خاندان بہت اونچے لوگ ہیں، تمہارے خاندان کی کوئی نسب ہی نہیں، نہیں، اینڈ میں تم دونوں آدم علیہ السلام کے اولاد ہو۔ اب کس بنیاد پہ فخر؟
کس بنیاد پر تمہارے پاس غرور ہے؟ تکبر کی بیج، تکبر کی جو بیج ہے، ریسزم کی جو بیج ہے، توڑ دیا گیا اس کے اندر. بہت ضروری ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سارے بد اخلاقیوں کی اور گمراہیوں کی جڑ 4 چیزیں ہیں. تکبر ہے، حسد ہے، غصہ ہے، شہوتیں ہیں. الکبر والحسد والغضب والشہوت، یہ سارے برائیوں کی جڑ ہے. جو آدمی 4 چیزوں پر کنٹرول کر لے گا نا، وہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت آگے نکل جائے گا. تکبر سے پاک، حسد سے اپنے آپ کو پاک، غصے پر کنٹرول. یہ نکاح کے رشتے کے لیے زہر ہے، زہر، غصہ پال لینا. تکبر، حسد اور شہوتیں، گندے خواہشات نکاح کے رشتے کو، عظیم رشتے کو توڑ دیتے ہیں. اور یہ 4 گندگیاں پیدا کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے دماغ سے یہ نکل جاتا ہے ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر میں جو بھی کروں گا میرے مرنے کے بعد مجھے حساب و کتاب ملنے والا ہے، اگر میں آج کسی پر ظلم کروں گا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں ہیں. آگے کی آیت. اس کے بعد ہمارا 6واں سبق، من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اس اللہ کا، اس ذات کا خیال رکھو، تقوی اختیار کرو جس کے نام پر تم رشتے کو حلال کر رہے ہیں. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. مراقبہ. 6واں نقطہ، ہمیشہ شوہر بیوی کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور رہے گا آدمی کے، اب بہو کو خیال آئے گا کہ آج میں ساس کے خلاف سازش کروں گی، نہیں کرے گی بہو، کچھ نہ کچھ تو اس کو کنٹرول آئے گا. اگر ساس جو ہے سوچے کہ آج بہو کے خلاف سازش کریں گی، لیکن اس کو یاد آئے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ جذبات تھوڑے ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں. اگر یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آدمی کھل کے سازش کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں سازش کروں گا، میری عقل بھی کیسی ہے، ایسے انداز میں اس کو پھنساؤں گا نا وہ کہیں کا نہیں رہ جائے گا. میرے بھائی آپ سے بھی اوپر کوئی ہے جو آپ کو بھی پھنسا سکتا ہے. آپ اپنی عقل، آپ اپنی سازشی مزاج اور اپنے طاقت کا غلط استعمال کہیں کر رہے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر یہ آیت تازہ رہے گی. آیت نمبر 3 سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ وتعالی نکاح کے وقت پر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں. اس میں کیا سبق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات رکھ دیا کرو. اب سیدھی سیدھی بات رکھ دیا کرو. نکاح کے وقت پر اکثر کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے. بچی کی ایج چھپائی جاتی، جھوٹ. بچی کی بیماری چھپا دیتے، بچے کی بیماری چھپا دیتے، بچی کی سیلری چھپا دیتے، بچے کی سیلری چھپا دیتے، بچی کے بارے میں بڑا چڑھا کے کہتے صوم و صلات کی پابند ہے، بچی ہماری صبح سے اٹھ کر شام تک کام کرتی ہے، جو چاہے جھوٹ بولنا ہے بولتے ہیں. یا لڑکے کی طرف سے بہت سارا جھوٹ بولا جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے بھئی آپ وہ جو فلاں بیماری ہے نا بتا دینا تھا، وہ رشتہ اس سے پہلے جو ٹوٹا تھا نا تھوڑا بتا دینا تھا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں بعد میں ہوا تو سنبھال لیں گے. اچھا ابھی آپ کیا کہہ کر شادی کر رہے ہیں؟ ہاں شادی ہم جو ہے نا جو بھی ہے تھوڑا جھوٹ کہہ رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کہنے سے مسئلے سالو ہو جاتے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہنے سے مسئلے تباہ ہو جاتے. صحیح کہنے، ہم سمجھتے ہیں صحیح کہنے سے مسئلے بگڑ جائیں گے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح کہنے سے مسئلے سدھر جائیں گے. مثال کے طور پہ شادی ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے طلاق، لڑائی، جھگڑے. تو وقتیہ مسئلہ حل آپ نے کیا، زندگی کے 20 سال 30 سال پریشان رہے جھوٹ کی وجہ سے. اگر سچ بولے تو بہت سے بہت کیا ہوگا بھائی، اچھا یہ ہے کیا، اچھا بچی کی عمر اتنی زیادہ ہے، نہیں بھائی ہم نہیں کرتے، نہیں رشتہ چونکہ جانا ہے، اب چونکہ کینیڈا جانا ہے، نہیں بچہ انجینئر ہونا ہے، نہیں بچی یہی ہونا ہے، تو جھوٹ بول کے وقت آپ حل کر رہے ہیں. لیکن نہیں بہت سے بہت یہ ہوگا، وہ یہ کہے گا نہیں بھائی یہ ہے، نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے. اللہ بھیجے گا وہ جو آپ کی تقدیر میں ہے انشاءاللہ. اللہ بھیجے گا وہ جو آپ نے سچ کی بنیاد پر، بنیاد اگر سچ پر ہے تو اس کے پودے بھی بڑے اچھے ہوتے. بنیاد اگر جھوٹ ہے آنے والی نسل کیسے نکلے گی؟ بنیاد اگر غلط ہے تو آنے والی نسل کیسے نکلے گی؟
کیا یہ نسل سے ایسے نکل سکتے ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خلفائے راشدین، ان کے نقش قدم پر، نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے، کیا یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہونے والے رشتوں سے نیک علماء، نیک صلحاء، نیک دائی نکلنے کی امیدیں کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب اینٹ ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس کے دیواریں بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے کی ہماری بنیادیں یہ جھوٹ پر ہیں؟ اب آگے دیکھیں 8واں نقطہ، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اچھا، صحیح کہیں گے تو تمہارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے بنا دیتے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے ایکٹیویٹیز کو سدھارنے کی ذمہ داری اللہ کی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، مغفرت بھی مل جائے گی ماشاءاللہ، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ دنیا کے پر ایکٹیویٹیز سدھارنے کی ذمہ داری کون لے رہے؟ اللہ۔ تو نکاح کے موقع پر جھوٹ نہ بولا جائے، نکاح کے موقع پر جو صحیح ہے سامنے رکھ دے، ہوگا تو ہوگا، نہیں تو نہیں۔ ٹینشن کی بات کیا ہے؟ اگر ہو بھی گیا جھوٹ کی بنیاد پر، ہمیشہ ٹینشن، پتہ چل گیا تو کیا، پتہ چل گیا تو ایسی یہ کون سی زندگی ہوئی کہ آپ شوہر کے ساتھ رہ رہے اور ہمیشہ خوف میں، بیوی کے ساتھ رہ رہے ہمیشہ خوف میں۔ اگر آپ سیدھا سیدھا بول دیں گے ہمیشہ زندگی سکون میں رہے گی۔ آدمی جو ٹیڑھا رہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، جو آدمی سیدھا رہتا ہے سکون میں رہتا ہے، کیونکہ کسی کا باقی نہیں ہو، کسی کو جواب دینا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ 100 باتوں کی ایک بات، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو عظیم کامیابی مل جائے گی۔ اگر آج ہم عظیم کامیابی چاہتے ہیں اپنے عقیدوں میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں، ہر ایک میں غور کر کے دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ اسلام میں فالو کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ سمپل اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا، میرا عقیدہ چیک کر لوں میں، صحیح ہے، رائٹ، نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں عقیدہ نہیں تھا نا بھائی، تو پھر نکال دو، میری لائف سے نکال دو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں نماز کیسا پڑھتے تھے، روزہ کیسا رکھتے تھے، زکوٰۃ کیسا دیتے تھے، حج کیسا کرتے تھے، نکاح کیسا ہوتا تھا، طلاق کیسی ہوتی تھی، وہی کروں گا، اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بڑی کامیابی مل گئی اس آدمی کو، بڑے اہم نقطے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو شریعت کی پاسداری کرنے والا بنائے، قرآن اور صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا، اپنے زندگی کی شروعات کرنے والا، اور نکاح اور طلاق کا جو شرعی سسٹم ہے ان سارے سسٹم کو فالو کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر خاص طور سے دلہا کے حق میں اور دلہن کے حق میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی میں وہی دعا دیتا ہوں، آپ لوگ بھی ساتھ میں آمین کہیے انشاءاللہ۔ یا ویسے تو اجتماعی دعا نہیں ہے یہ، میں آپ کے ایجوکیشن کے لئے کہہ رہا ہوں۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ یعنی اللہ برکت دے، بارک اللہ لکا وبارک علیکا، اور اللہ سبحانہ وتعالی یعنی تمہارے حالات فیور میں رہے یا تمہارے حالات خلاف میں رہے، ہر حالت میں کس کی مدد رہے؟ اچھے حالات میں بھی آدمی عیاشی میں چلا جاتا ہے، برے حالات میں بھی آدمی بھٹک جاتا ہے، تو اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، ہر حالت میں تم کس کی؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں تمہارے پاس رہے۔ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے میں تم دونوں کو اللہ اس رشتے کو جمع دے۔ ظاہر بات ہے جب انشاءاللہ خیر میں جمع ہوں گے تو آنے والی نسل بھی خیر سے نکلے گی انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس محفل میں شریک ہونے والے سارے ہی بزرگ، سارے ہی نوجوان، سارے ہی خواتین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔